رات دیوانی قسط نمبر 34 تانیہ طاہر ناول۔ بلال کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی اینی اور اس کی شادی کی، اور اس نے صاف ٹکاسا جواب دے دیا تھا کہ وہ بالکل اینی میں دلچسپی نہیں رکھتا، نہ ہی شادی کرے گا۔ فائق نے کافی کوشش کی تھی رامین کو راضی کرنے کی کہ وہ یہ سب نہ کرے، مگر رامین کی اپنی مرضی چل رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے کوشش نہیں کی۔ جب فرزانہ، رامین اور خود اینی بھی راضی ہیں تو وہ کیوں کسی بات کی پرواہ کرے گا؟ ہاں، البتہ دارا سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 6 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ 6 بجے اسے چھٹی ہو جاتی تھی تو گھر 15 منٹ میں چلا جائے گا، تبھی فائق اس سے ملنے جائے گا اور اس کے کان کھینچے گا کہ وہ کہاں مر رہا تھا۔ 2 بار وہ اس کے گھر گیا اور نواب رنگلیوں میں مصروف تھے۔ اسے کافی تپ چڑھی تھی۔ تبھی وہ گھر آیا تو مسکراتی ہوئی اینی سے ٹاکرا ہو گیا، جو سہیل سے فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید یہ بہاریں تھیں، معلوم نہیں تھا۔ شرم تو نہیں آتی؟ بہن کی یہاں شادی فکس بھی ہو گئی ہے، اور نہ ہی سہیل آنے کو تیار ہے اور نہ ہی بہاریں تم۔ اور ورشا بھابی کی الگ طبیعت خراب ہے، نہ جانے کیوں۔ وہ بولی۔ فائق اور اس کی نگاہ ملی۔ فائق اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ اینی بھی اسے راستہ دیکھ کر جانے لگی کہ اینی کا دوپٹہ فائق کی شرٹ کے بازو کے بٹن میں اٹک گیا۔ فائق رک گیا۔ 1 منٹ۔ اینی نے فون نیچے کیا۔ یہ کیا فائق بھائی، آپ فلمی ہیرو کی طرح دوپٹہ اٹکاتے پھر رہے ہیں؟ اینی ہنس پڑی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹن سے دوپٹہ الگ کیا۔ تمہاری جیسی چھپکلی کے دوپٹے میں کون اپنی شرٹ اٹکائے گا بھابی جی؟ اس نے بھی چھیڑا تو اینی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ویسے اب آپ کو میری عزت کرنی چاہیے، یہ کیا چھپکلی کہہ رہے ہیں؟ ابا جی کو شکایت لگا دوں گی میں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ نکلو نکلو، شکل دیکھو اپنی، میں عزت دوں گا۔ ٹیٹی کو میرے جتنا قد بھی نہیں ہے تمہارا۔ فائق طنز مارتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اینی غصے سے گھور کر دوبارہ فون کان پہ لگا گئی۔ یار تم نہ فوراً یہاں پہنچو، پھر ہی بات کروں گی میں، اینی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سہیل کی بھی کلاس لی تھی اس نے، اور سہیل نے پنڈی میں ارتاش کے سارے خوبصورت دنوں کا 3 دن میں بینڈ بجا دیا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے اینی اور بلال بھائی کی شادی فائنل کر دی ہے سب نے، اور میں سپر ایکسائٹڈ ہوں۔ وہ جوش سے پیکنگ کرنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے، شوہر گھر آیا تم اس پر توجہ دینے کی بجائے اپنے خواہ کے رشتہ داروں پر فوکس کر رہی ہو۔ شوہر کا روز کا ہو گیا ہے، اب مجھے واپس جانا ہے بس، سہیل گھور کر بولی۔ ارتاش ہنس دیا۔ 20 دن کے لیے آئے تھے یہاں ہم یار، ابھی 3 دن ہوئے ہیں، میرا کام کہاں ختم ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ ارتاش نے زبردستی اس کے گالوں کو چھوا۔ پوری پٹاخہ ہوتی جا رہی ہو، اور شاید ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سے مزید حسین۔ وہ بولا تو سہیل کو شرم آ گئی۔ پلیز نا، اس نے ضد کی، لیکن پھر تمہیں چھڑوا دیتا ہوں میں، مجھے تھوڑا وقت لگے گا، وہ بولا۔ سہیل نے نفی کی۔ اکٹھے چلیں گے تو پھر تمہیں مجھے یوں ہی برداشت کرنا پڑے گا میری جان، وہ ایک دم اس پر حملہ آور ہوتا بولا۔ سہیل جبکہ اس ڈھیٹ انسان کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سہیل، ہمارے ڈھیر سارے بچے ہونے چاہیے، وہ لاڈ سے بولا۔ سہیل کا چہرہ سرخ تھا۔ پھر ان ڈھیر سارے بچوں کے نام میں خود رکھوں گا، وہ پھر سے بولا۔ 1-2 میں ہی راضی ہو جائیں گے آپ، وہ ہنسی۔ نا جی محترمہ، کم از کم بھی 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوں میری۔ سہیل کا منہ کھل گیا۔ ارتاش کا کہکا ابھرا اور وہ پھر سے اسے اپنی محبت بھری باہوں میں بھر گیا، جبکہ قسمت کو اس سے الٹ منظور تھا۔ شاید محبت کے کئی امتحان تھے جو ابھی باقی تھے۔ امی کھانا دے دیں یار۔ دارا 9 بجے گھر پہنچا تو صوفے پر بیگ پھینکتے ہی فائق کا سامنا ہوا۔ او میرا بھائی، وہ اس کی جانب بڑھا کہ فائق نے کھینچ کے لات ماری۔ دارا دوسرے صوفے پر جا گرا۔
اور وہ اکثر اسی طرح لڑتے تھے۔ بہارے کے تو چکے چھوٹ گئے۔ دارا فائق کو مار رہا تھا، فائق دارا کو مار رہا تھا۔ امی امی، وہ گھبرا کر امی کو پکارنے لگی۔ صفدر رکو، دارا دارا ہٹے، کیا کر رہے ہیں امی؟ وہ پریشانی سے چلائی۔ دارا نے رک کر بہارے کو دیکھا جو رونے والی تھی۔ فائق نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ تیری جان لے لیتا میں اگر میری بیوی نہ روکتی۔ دارا دور ہوا۔ تو میں لے لوں گا، میری کون سا بیوی ہے؟ فائق اس کی گردن جکڑ گیا۔ دارا نے پھر سے اسے دبوچ لیا۔ ارے بہارے، یہ یوں ہی پاگلوں کی طرح لڑتے ہیں۔ میرا بچہ، رونے والی کیا بات ہے؟ امی ہنستے ہوئے بولی۔ جبکہ بہارے نے دوبارہ ان دونوں کی طرف دیکھا تو وہ واقعی اس طرح نہیں لڑ رہے تھے جس طرح وہ سوچ رہی تھی۔ جبکہ صفدر صوفے پر چڑھا تالیاں پیٹ رہا تھا اور فائق نے اسے پیسے دیے تھے تو نعرے بھی فائق کے تھے۔ بہارے نے گہرا سانس بھرا۔ نہ جانے کون سا منظر آنکھوں کے آگے چپکے کی صورت آ گیا۔ ابا جی کے پاس ہوتی تھی تو وہ اسے ان سب چیزوں سے دور رکھتے تھے، لیکن اب اسے یہ سب فیس کرنا پڑ رہا تھا اور وہ بہت دور نکلتی جاتی تھی۔ جھک کر اس نے چائے کے ٹوٹے ہوئے کپ خاموشی سے اٹھانا شروع کر دیے۔ بس کرو اب تم دونوں، امی بہارے کی جانب دیکھ کر ان دونوں کو گھور کر بولی۔ بہارے سامان اٹھا کر اندر لے گئی۔ تو ادھر آ، کس بات پر فائق بھائی ہو رہا تھا؟ دارا سانس سے بھرتا صفدر کو گھور کر بولا، جبکہ صفدر نے دانت نکال کے 5,000 کا نوٹ دارا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتے! دارا چیخا۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا۔ امی! صفدر امی کے پیچھے چھپ گیا۔ امی اپنی نیت خراب کچرے جیسی اولاد کی تربیت کر لی تھوڑی۔ تیری بڑی اچھی ہوئی ہے، فائق نے ڈھونکا مارا۔ یار میری بیوی سیریس ہو گئی ہے، ایک نظر اس کو دیکھ کر آتا ہوں، پھر تجھے دیکھوں گا۔ دارا اسے دور جھٹکتا اٹھا اور کچن میں بہارے کے پاس آ گیا، جبکہ پیچھے سے فائق کے شگل شروع ہو گئے تھے۔ اسے خوشی بھی بہت ہوئی تھی کہ ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف مذاق کا موقع بھی مل گیا تھا، جسے دارا کان پر سے جھڑتا بہارے کے پاس آ گیا۔ ہائے ہنی، اس نے پیچھے سے ہی اسے پکڑا۔ اس کی کمر میں اپنے دونوں بازو ڈال کر اس نے اس کے شانے پر اپنی ٹھوڈی رکھ لی اور وہیں سے اس کی بھیگی بھیگی پلکوں کا منظر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر دارا سنجیدہ ہوا۔ وہ پھیکا سا ہنسی۔ کچھ نہیں ہوا، میں بس لڑائی جھگڑا افورڈ نہیں کر پاتی، اس لیے۔ خیر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، وہ سنبھلتی ہوئی بولی۔ اف، اتنی معصومیت سے بول رہی ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے گال پر بہارے کا دماغ سن کر دینے والی حرکتیں شروع کر دی۔ دیکھ لیں، میری بیوی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہے جو تمہارا مجھ سے چھپا ہوا ہے۔ چند دنوں سے میری رائے تمہارے بارے میں بدلنے لگی ہے۔ تم مجھے بہت حساس اور چڑیا سی لگنے لگی ہو۔ اس کی پیشانی نرمی سے چھوتے ہوئے وہ بولا۔ تو بہارے کے ہول سی اٹھی۔ میرا تو کوئی راز نہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ میرا سچ میں کوئی راز نہیں ہے، وہ جلدی سے اسے یقین دلانے لگی۔ اوکے، ٹیک اٹ ایزی، وہ بولا، مگر بہارے کے اس رویے نے چونکایا ضرور تھا۔ کچھ کھانے کو ہے تو دو، وہ بات بدلتا بولا۔ امی نے کہا ہے کھانا ابا جی کے گھر کھائیں گے سب، فائق بھائی اس لیے آئے ہیں۔ وہ سنبھلتی ہوئی ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ کیا بکواس ہے، مجھے نہیں جانا، وہ بولا، منہ ہی بنا لیا۔ اور وہ کس لیے؟ وہ گھورنے لگی۔ میری مرضی، بہنوئی ہوں، میرا دل۔ یہ کیا بدتمیزی ہوئی؟ بہارے کو غصہ چڑھا۔ خوشامد کرو تو بات بنے گی، بہت بدتمیز ہیں آپ۔ شروع دن سے ہی بول رہی ہو، تھوڑا چیلنج کرو ڈائلاگ، جیسے میں کہوں گا تم بہت۔ وہ جو الفاظ بولنے والا تھا بہارے نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بدتمیز، وہ آہستگی سے بولی۔ خوبصورت، وہ نرمی سے اس دل کی رونق کو چھوتا بولا۔ بہارے دور ہوگی۔
جائیں امی سے کریں بات، دیکھ لیں گی وہ آپ کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی کے قابو میں آ جاؤں گا؟ وہ چیلنج کرنے لگا۔ دارا پلیز نا، ابا جی سے ملنا ہے، وہ بولی۔ خود مل لاؤ، مجھے کوئی نہ کہے، کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور بار نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی موجودگی سے وہ گزشتہ بات بھول کر دوبارہ جو کافی سارا دن لگا کر سیکھی تھی بنا کے باہر لے آئی۔ چلو گھر، تمہارا ڈنر ہے آج، فائق بولا۔ یہ کون سا ڈنر ہوا؟ منہ اٹھایا۔ میرا ڈنر ہے، باہر سے کب لیتے وہ تب کر بولا۔ نہیں سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو تم؟ فائق نے گورا۔ تمہارا بہنوئی؟ وہ بھی گھور کر بولا۔ فائق بھائی، یہ کچھ زیادہ ہی بہنوئی بن رہے ہیں، میں امی اور صفدر تو چل رہے ہیں، باقی یہ خالی گھر میں ٹکرے مارے، وہ بولی۔ فائق کا کہکا ابھرا، وہیں دارا سے گھونٹ اندر اترنا مشکل ہو گیا۔ صدقے، وہ کپ سائڈ پر رکھ کر اسے دیکھتا بولا، جبکہ بھارے نے مسکرا کر تعریف وصول کی۔ تھینک یو، بتاتا ہوں میں تمہیں، زیادہ دانت نکل رہے ہیں، وہ ماتھے پہ بل ڈالتا بھارے کا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جبکہ بھاری اس کی نظروں سے ہی گھبرا کر نگاہیں گھما گئی۔ یہ ہوئی نا میری بہنوں والی بات، چلو اٹھو، وہ بولا، کھڑا ہو گیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، دارا سنجیدگی سے بولا۔ دارا چپل لگے یا تھپڑ سے مانو گے؟ امی کمرے سے تیار ہو کر آئیں تو دارا نے گہرا سانس بھرا۔ امی آپ نے مجھے سسرال کے سامنے بچھا کر رکھیں، وہ عاجز آ کر بولا۔ فائق و بھارے ہنسی روک کے کھڑے تھے، وہ کسی بچے کی طرح ضد کر رہا تھا کہ اسکول نہیں جائے گا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ دارا، امی نے انگلی اٹھائی۔ میں نہیں جاؤں گا، وہ سر جھٹک کر بولا، اور امی نے وہیں واقعی چپل اتار لی۔ صفدر کا کہکا بلند ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ دارا اس چپل کو دیکھ کر ایک دم سیدھا ہو گیا تھا۔ بیوی والا ہوں، اب میں کچھ تو لحاظ کریں، وہ منہ بنا کر بولا۔ بچوں والے بھی ہو جاؤ، میرے تو بچے ہی رہو گے، سیدھی شرافت سے بہارے کو لے کر آ جاؤ، یہ تمہاری ماں کا حکم ہے، وہ بولی تو وہ یوں ہی اکھڑا کھڑا رہا۔ دارا، امی کو واقعی غصہ آ گیا، یوں ہی ہر بات کی بلا وجہ وہ ضد اور اڑ لگاتا تھا۔ امی آپ لوگ جائیں، ہم لوگ آتے ہیں، بہارے نے ہی بیچ میں بول کر معاملہ ختم کرایا، ورنہ وہ تو پکا ہو چکا تھا۔ امی بہارے کی بات مان گئی۔ فائق اسے دانت نکال کر دیکھتا صفدر اور امی کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے بہارے اور دارا رہ گئے تھے۔ کہیں نہیں جاؤں گا میں، کچھ بھی کر لو، وہ بول کر کمرے میں چلا گیا۔ کوئی وجہ بھی تو ہو اس روٹھا منائی کی، بہارے پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں ہے، میرا دل نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ لیٹ گیا۔ پلیز چل لینا، وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ بہارے مجھے ٹریپ نہ کرو، ہٹ جاؤ، پٹ جاؤ گی۔ دارا نے کروٹ موڑ لی۔ گھر میں اکیلے دو چار کام ہیں، پھر وہ کر لیں، وہ ہنسی روکتی بولی۔ برتن دھو لیں، اور لونچ گندا ہو رہا ہے وہ صاف، وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ دارا نے آئی برو چکا کر دیکھا۔ اچھا تو نخرے کا موڈ ہے، میں نے کسی کو منایا نہیں آج تک، وہ دور ہوتی بولی۔ میں چینج کر رہی ہوں، آپ بھی فریش ہو جائیں، کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ دارا یوں ہی لیٹا رہا۔ اپنی ضد سے ہٹنے والا ہوتا تو کیا ہی بات تھی، وہ موبائل سکرول کرتا رہا، جبکہ بہارے سیاہ ریشمی کامدار لباس میں باہر نکلی تو اس کی چمکتی سفید رنگت پر وہ لباس جس پر گولڈن نگوں کا کام ہو رہا تھا بے انتہا حسین لگ رہا تھا۔ اس نے بالوں کو جوڑے میں قید کیا ہوا تھا اور اس وقت وہ شاید دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی، جو اس کے سامنے دوپٹے سے انجان اس کے کمرے کی، اس کے دل کی، اس کی آنکھوں کی رونق اور خوبصورتی لگ رہی تھی۔ دارا سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا، جو شرٹ کے پیچھے کی ڈوری بند کر رہی تھی، بول بھی رہی تھی ساتھ کے ساتھ، مگر دارا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اٹھ جائیں دارا، ایسے ضد نہ کریں، اب ذرا عاجز آ کر بولی۔ دارا واقعی اٹھ گیا۔ بہارے مسکرائی، مگر واش روم جانے کی بجائے وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ بہارے بھاگ کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ ادھر آؤ،
دارا نے سوکھا گلا تر کیا۔ سانسیں تو اسے دیکھ کر لینا بھول گیا تھا وہ۔ نہیں نا، وہ منہ پسوڑ کے بے بسی سے بولی۔ ادھر۔ وہ گھور کے ادھر آنے کا کہنے لگا۔ وہ اس کے پاس چلی گئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دارا جھکا اور اس کی شفاف گردن کو اپنی سانسوں کے لیے بیچ قید کر لیا۔ بھارے کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ اس نے دارا کا بازو تھاما جبکہ وہ اس کی گردن پر جا بجا حرکت کر رہا تھا، بہت تیزی سے، اور بھارے کانپنے لگی۔ جب وہ اپنی آڑ سے مطمئن ہوا تو پیچھے ہٹ کر چمکتی آنکھوں سے اس کی گردن پہ جا بجا سرخ نشان دیکھ کر کھل کر مسکرایا اور اس کا رخ آئینے کی جانب کر دیا۔ بھارے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیسے لگا میرا ڈیزائن؟ وہ جیسے تعریف چاہتا تھا۔ جبکہ بھارے نے اسے دور دھکیلا، پاس بڑا کشن اچھا کر زور زور سے کھینچ کھینچ کے مارا۔ دارا کا آہن سنس کا برا حال تھا۔ اب اگر آپ ایک لفظ بھی بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ چیخی۔ ہاں چیخو چیخو، شوہر کی کوئی عزت نہیں ہے، کیا سوچیں گے یہ دور و دیوار؟ کیا فائدہ دارا سکندر تمہارے اسسٹنٹ کمشنر ہونے کا؟ وہ واش روم کا دروازہ جو ابھی وہ اسے بند کر چکی تھی کھولتا ہوا بولا۔ دارا مجھے غصہ آیا نا، اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ ڈرتا نہیں ہوں تم سے، آئی بڑی دھمکیاں دیتی ہے۔ احسان کر رہا ہوں چل کر، وہ بھی اسے ڈپٹتا بولا اور زور سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ اس کے کارنامے کو چھپانے کی کوشش میں لگ گئی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو وہاں زبردست ڈنر کا انتظام تھا۔ دارا شادی کے بعد پہلی بار آیا تھا۔ وہ سبھی اس کے استقبال کو کھڑے تھے۔ ابا جی کے حکم پر گھر کا ایک ایک فرد لون میں موجود تھا۔ دارا نے بلیک شرٹ اور بلیک کی جینس پہنی ہوئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بہارے بھی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ بلال بھی وہیں موجود تھا۔ بہارے جلدی جلدی سے دوڑ کے ابا جی کے سینے سے لگ گئی۔ ابا جی کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ اتنا خوش تھے کہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سبھی اسے دیکھ کر خوش تھے، جبکہ دارا سب سے ملا سنجیدہ ہی تھا۔ اور پھر وہ بیٹھ گیا۔ امی بھی کچھ فاصلے پر ہی بیٹھی تھیں۔ یہ انتظام لون میں کیا گیا تھا۔ ہلکا پھلکا سا فیملی ڈنر تھا جس میں مزید مزیدار کھانے اور مل جل کر بیٹھنے کا بہانہ تھا۔ بس اس ڈنر میں سوائے اور تاش موجود نہیں تھے، باقی سبھی تھے۔ دارا سے انعام صاحب باتیں کر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے سب کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، جبکہ بھارے عینی کے گلے لگ گئی۔ چھپی رستم، میں اور سہائی کیا ادھر ادھر ہوئے، شادی کی پلاننگ ہی کر ڈالی، بھارے بولے جبکہ عینی شرما سی گئی۔ تم دونوں ہی لیٹ آئی ہو، وہ بولی۔ بھارے نے ورشا کی جانب دیکھا، بیمار سی وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ معلوم نہیں، بہت دنوں سے چپ سی ہیں، اس نے کہا۔ بھارے ورشا سے بھی ملی، وہ ویسی ہی ہلکی پھلکی مسکان کے ساتھ اس سے ملی۔ دوسری طرف معاذ، فائق اور ساتھ دارا کو دیکھ رہے تھے، جو بس جی کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب بڑے آپس میں لگ گئے تو ان تینوں نے دارا کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ بلال سے یہ دارا اور بھارے کی انعام کی محفل برداشت نہ ہوئی، تبھی وہ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ لمحوں میں چاہتا تھا کہ دارا کو بھارے کا سارا سچ بتا دے اور اس پر کسی زبردستی سے پہلے ہی دارا بھارے کو طلاق دے دے، مگر ایسا فی الحال ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنی بور ہے یہ محفل، اور کتنے شوق سے تم مجھے لائے ہو یہاں؟ دارا بالوں میں ہاتھ پھیرتا، گہرا سانس بھرتا، واقعی بوریت کا شکار لگ رہا تھا۔ نہیں تو آپ کی محفلوں میں اور ایسا کیا خاص ہوتا ہے نواب دارا صاحب؟ معاذ نے مسکرا کر طنز دے مارا۔ کبھی چلو پھر تمہیں دنیا کی اصل رنگینی دکھاؤں۔ دارا مسکرایا اور ایک ہاتھ صوفے پہ پھیلا کے بیٹھ گیا۔ واہ واہ، معاذ نے تالی بجائی۔ بہارے، وہ تینوں بیک وقت بولے۔ دارا نے ان تینوں کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ابھی نگل لے گا۔ جی بھیا، وہ فوراً پہنچ گئی۔ یہ تمہارے میاں کچھ فرما رہے ہیں، غور کرو، فائق نے کہا، جبکہ سعد اور معاذ اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ بارہ نے دارا کی جانب دیکھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا چکا تھا۔
ان تینوں کا کہہ کے بلند ہوئے۔ میں انہیں کہہ رہا تھا پانی شانی ہی دے دو، زبردستی بلا ہی لیا ہے تو۔ اس نے سانس بھرتے کہا، جبکہ بارے اس کے لیے سر ہلا کے پانی لینے چلی گئی۔ کمینے آدمی، وہ فائق کی گردن تو پہنچنے ہی والا تھا کہ سسرال کا احساس ہوا۔ نہیں تارا بھائی، بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ ڈنر واقعی بور ہے۔ سعد بولا، بیٹے تیری تو رنگینی ہی عمر ہے ابھی۔ میری بھی۔ فائق نے بھی دانت نکالے۔ یار یہ تم لوگ اس آدمی پہ فوکس کیوں نہیں کرتے؟ بھانڈو کس بھینس کے پلے سے؟ دارا بولا۔ فائق نے گھورا، جبکہ بارے مسکرا دی اور ان سب کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ وہ اندر کی جانب پانی لینے جانے لگی کہ بلال نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ بلال بھائی، وہ حیرانگی سے آنکھیں نکال کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بارے چھوڑ دو دارا کو، وہ اسے دھمکانے لگا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں دارا کو سب بتا دوں گا۔ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ کانپتے لہجے، سرخ آنکھوں اور لرزتے دل سے وہ بھڑکتی ہوئی بولی، ہاں کر رہا ہوں تمہیں بلیک میل، اور کرتا رہوں گا اس دن تک جب تک تم میری نہیں ہو جاتی۔ کسی اینی وینی سے شادی نہیں کرنی مجھے۔ تم میری تھی، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ تم اتنا خوش کیسے رہ سکتی ہو؟ بلال جیسے آپے سے باہر ہو گیا اور ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ بار کے دونوں بازو جکڑ کر وہ بولا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس طرح کہ اس کا سایہ بھارے کو مکمل ڈھانپ چکا تھا۔ چھوڑیں بلال بھائی پلیز، یہ آپ کیا؟ اچانک بلال کی کمر پہ کسی کا زبردست ہاتھ پڑا اور اس شدت سے اسے پیچھے کھینچ کر دیوار پر مارا کہ بلال کی چیخ نکل گئی، اور اس کے بعد شاید اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ دارا کے ہاتھ پاؤں مکے تھپڑ، یہاں تک کہ بلال کو زمین پر لٹا کر وہ منٹوں میں اس کا حلیہ، اس کے چہرے کا نقشہ بدل چکا تھا، اور اس چیخوں پکار اور چیزوں کے گرنے کے شور پر سب ہی اندر کی جانب بھاگے۔ لاؤنج کی ایک ایک چیز دارا اس کے سر پہ مار کر توڑ چکا تھا۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ پورے شجاع ہاؤس میں یہ دھاڑ گونجی تھی۔ بہار ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود کا ایک ایک حصہ کانپ اٹھا تھا۔